ہیلو یوٹیوب ویورز، آج فوڈیلائزر آپ کے لیے لائی ہے چکن اچار گوشت کڑھائی کی ریسیپی، جو بہت ہی ٹیمپٹنگ اور اسپائسی ہوتی ہے اور عام روایتی کڑھائیوں سے ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک کڑھائی لیں گے، کڑھائی کے نیچے فلیم آن کر دیں گے اور جی اسے تھوڑا ڈرائی ہونے دیں گے۔ جب کڑھائی میں بالکل پانی خشک ہو جائے، ڈرائی ہو جائے تو اس میں ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے۔ کوکنگ آئل 1 کپ لینا ہے، آدھا ہم پہلے کڑھائی میں ڈالیں گے اور جو باقی آدھا بچے گا اسے ہم نے بعد میں استعمال کرنا ہے۔ کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اس میں ہم 1 kg چکن ڈالیں گے۔ چکن دھو لیا تھا اچھے سے اور ٹوکری میں ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جب چکن کا سارا پانی نکل جائے اور اچھے سے خشک ہو جائے پھر ہی کڑھائی میں ڈالنا ہے، اور جب 1 منٹ چکن کو کڑھائی میں پکتے ہوئے ہو جائے پھر ہی اس میں چمچ چلائیں، اس سے پہلے چمچ نہیں چلانا کیونکہ چکن ڈالتے ہی یہ نیچے تھوڑا چپک جاتا ہے۔ اگر ہم فوراً چمچ چلا دیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے چکن ڈالنے کے بعد 1 منٹ ویٹ کر لینا ہے تاکہ یہ آئل میں اچھے سے پک جائے، پھر ہی نیچے سے نہ چپکے، پھر ہی چمچ چلائیں گے۔ چکن کو پکنے دیں، فلیم میڈیم ٹو ہائی ہونی چاہیے۔ جب چکن تھوڑا پک جائے اس میں چمچ چلانا ہے۔ چمچ چلانے کے بعد 1 ٹیبل اسپون اس میں سالٹ ڈالیں گے۔ سالٹ ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیں اور پھر ہم اس میں اچار گوشت کا مسالہ ڈالیں گے۔ اچار گوشت مسالے کا ڈبہ میں نے مارکیٹ سے منگوا لیا تھا۔ آدھا مسالہ میں نے چکن میں ڈال دیا ہے، جو باقی آدھا مسالہ بچا تھا اس میں لیموں کا رس ملا کے سبز مرچوں میں بھر لیا تھا۔ سبز مرچیں میں نے چھری سے درمیان سے کاٹ کے ان کے بیج نکال دیے تھے، پھر اچار گوشت کا مسالہ اس میں بھرا تھا۔ چکن میں مسالہ ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چکن کو مسالہ اچھے سے لگ جائے۔ پھر اس میں ہم 1 ٹیبل اسپون جنجر ڈالیں گے اور 1 ٹیبل اسپون گارلک ڈالیں گے، دونوں کٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ دونوں انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد ہم اس میں چمچ اچھے سے چلا دیں گے اور بھوننے کے لیے رکھ دیں گے۔ دو منٹ جنجر گارلک پیسٹ ڈالنے کے بعد بھوننے دیں گے، اور پھر ہم اس میں ہاف لال مرچ پیسی ہوئی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں 1/4 ٹیبل اسپون ہلدی کا ڈالیں گے۔ جب ہم اس میں یہ 2 اسپائسز مزید ایڈ کر لیں گے، چمچ سے اچھی طرح مکس کر دینا ہے۔ چمچ کے ساتھ ان دونوں اسپائسز کو چکن میں مکس کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور اسے ہم مزید 3 سے 4 منٹ بھوننے دیں گے۔ بھونائی کرتے رہیں، فلیم جو ہے میڈیم ٹو لو رکھیں۔ میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی اس کی 2 سے 3 منٹ بھونائی کرنی ہے۔ اچھے سے بھونائی ہو جانے کے بعد اس میں ہم آدھا کپ پانی ڈال کے کور رکھ کر کے اسے چکن کو ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ اگلے سٹیپ میں ہم جو کوکنگ آئل ہمارا بچا ہوا تھا وہ پین میں ڈال کے فلیم آن کر کے اسے پکنے دیں گے۔ جب کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا، آئل کو میڈیم فلیم پہ گرم ہونے دینا ہے، پھر اس میں ہم نے ٹماٹو پیسٹ ڈالنا ہے۔ 6 ٹماٹر لے کر اسے ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس آئل میں ان ٹماٹروں کا پیسٹ ڈالنا ہے۔ ٹماٹر پیسٹ ڈالنے کے بعد اسے ہم بھوننے دیں گے
اسے ہم نے 4 سے 5 منٹ بھوننے دینا ہے۔ پھر یہ ٹماٹو پیسٹ ہم نے اپنی چکن کڑھائی میں ڈالنا ہے۔ بھنے ہوئے ٹماٹو پیسٹ کو جب ہم چکن کڑھائی میں ڈالیں گے تو یہ چکن کڑھائی کو ایک الگ لیول تک لے جائے گی۔ اس سے چکن اچار گوشت میں ایک الگ ہی چٹپٹا سا اور خوشبودار سا ٹیسٹ آ جائے گا۔ ٹماٹروں کو کم سے کم 5 منٹ بھوننے دینا ہے تاکہ جو ٹماٹر پیسٹ ہے اس کا پانی بھی تھوڑا ڈرائی ہو جائے۔ جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے۔ بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں تاکہ ٹماٹو پیسٹ ہے وہ نیچے نہ لگ جائے۔ اس میں ہم نے اسپائسز ایڈ نہیں کرنے، اسپائسز جو ہیں ہم پہلے ہی چکن کڑھائی میں ایڈ کر چکے ہیں۔ اسے ہم آئل میں ایسے ہی پکنے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی کر دینا۔ ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے تاکہ اس سے ہم کو موٹیویشن ہوتی ہے۔ چکن اچار گوشت کڑھائی باقی کڑھائیوں کی نسبت زیادہ ٹیمپٹنگ اور اسپائسی ہوتی ہے۔ یہ عام کڑھائیوں کی نسبت ہمارے ٹیسٹ بڈز کو ایک چٹخارا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چکن پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا اسے بھی چیک کر لینا ہے۔ اس میں ہم نے آدھا کپ دہی پھینٹا ہوا شامل کرنا ہے اور اب اسے دہی کا پانی میں پکنے دینا ہے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اور زیادہ ٹینڈر ہو جائے۔ جب چکن کا پانی ڈرائی ہو جائے گا اور چکن مزید ٹینڈر ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنا ٹماٹو پیسٹ جو ہم نے بھوننے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ ڈالیں گے۔ یہ انتہائی لذیذ چکن کڑھائی بنتی ہے۔ چکن اور ٹماٹو پیسٹ جو ہم نے پکنے کے لیے رکھا تھا اس کے نیچے میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھیں۔ جب آپ دیکھیں کہ چکن میں دہی کا پانی جو نکلا تھا وہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے تو اس میں اپنا ٹماٹو پیسٹ ڈال دیجئے جو ہم نے بھوننے کے لیے الگ سے پین میں رکھا ہوا تھا۔ ٹماٹو پیسٹ اچھے سے پین سے صاف کر کے ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد اس میں چمچ چلا دینا ہے۔ چمچ چلانے کے بعد اس میں جو ہم نے اپنی سبز مرچوں میں اچار گوشت مسالہ لیمن کے ساتھ مکس کر کے بھرا ہوا تھا وہ سبز مرچیں اس میں ڈال دینی ہیں اور اسے ہمیں 10 منٹ کے لیے دم دے دینا ہے۔ 10 منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، یہ بھن چکا ہے اور جو ہماری سبز مرچیں بھی ہم نے ڈالی تھی وہ ان کا کچا پن ختم ہو چکا ہے، کافی حد تک سافٹ ہو چکی ہیں۔ اب اس لیول پہ ہماری جو چکن اچار گوشت کڑھائی ہے وہ کافی حد تک تیار ہو چکی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آئل سیپریٹ ہو چکا ہے تو ہم فلیم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر 1 منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 1 منٹ کے بعد اسے ہم گارنشنگ کریں گے۔ اس میں ہم نے ½ ٹیبل سپون ڈرائی کوریانڈر پیسا ہوا ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں سبز دھنیا کٹا ہوا ڈالنا ہے۔ لو جی ہماری چٹپٹی سی مزیدار چکن اچار گوشت کڑھائی تیار ہو چکی ہے۔ سرو کر کے شاباشی وصول کریں۔